اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی دوستو، آج میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ ایک سچے اور ایماندار چرواہے اور بسم اللہ کی برکت کا، اس کا یقین اللہ کی ذات پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا۔ آئیے سنتے ہیں اس واقعے کو۔ کسی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا، وہ بہت ایماندار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے بہت یقین تھا۔ ایک دفعہ اس کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی مطلب لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک دن جمعے والے روز ایک امام صاحب نے ایک خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ ایک بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بتا رہے تھے۔ شاید وہ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا۔ جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا، اس کے دل میں مولانا صاحب کی وہ بات اتر گئی کہ کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات اتر گئی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے علاقے میں لے جاؤں۔ دوسرے علاقے میں جاتے وقت درمیان میں ایک دریا پڑتا تھا۔ یہ وہ پرانا دریا تھا جہاں کشتی وغیرہ نہیں چلتی تھیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کروں، کشتیاں تو موجود نہیں ہیں، دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ اچانک اس کو مولانا صاحب کی وہ بات یاد آ گئی، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدے کے ساتھ پڑھی جائے تو دریا بھی حکم مان لیتا ہے اور اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ تو وہ اپنی بکریوں کو لے کر سیدھا دریا پر چلا گیا اور بلند آواز سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا اللہ کے حکم سے تو میری مدد فرما، مجھے دریا کے اس پار جانا ہے۔ یہ کہہ کر پورے یقین سے اپنی بکریوں کو دریا کے کنارے لے آیا اور دریا پر چلنے لگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اس کا یقین تھا اور بغیر ڈوبے اس نے دریا پار کر لیا، اور وہ بکریوں کو لے کر دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں بہت ساری ہریالی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا سچ میں بسم اللہ میں کتنی برکت ہے۔ اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا اور وہ دریا کو بنا کشتی کے پار کر جاتا۔ ہری بھری گھاس کھا کر اس کی بکریوں کا وزن دوگنا چوگنا ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے اس کی بکریوں کو اس حال میں دیکھا تو کہا ہمارے علاقے میں تو خشک سالی ہے، یہاں کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، تم بکریوں کو کیا کھلاتے ہو جو یہ اتنی صحت مند ہو رہی ہیں۔ اب سیدھا سادہ انسان تھا، صاف صاف ساری بات بتا دی۔ صاحب ہم تو اپنی بکریوں کو دریا کے پار چرانے لے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں۔ لوگوں نے یہ بات انہی مولانا تک پہنچا دی۔ مولانا صاحب کے پاس اس چرواہے کو لایا گیا تو انہوں نے پوچھا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ سچ ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں جناب، کیونکہ آپ نے جمعہ میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ یہ سن کر مولانا صاحب اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ بھائی یہ بات تو ہم ہر جمعہ کو کہتے ہیں، مگر ایسی باتوں کا مطلب لوگوں کو ایمان کی طرف لانا ہوتا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ چرواہا کہنے لگا نہیں، آپ کی بات تو سچ ثابت ہوئی۔ جب وہ ڈٹا رہا تو مولانا صاحب کہنے لگے ہم کل فجر کی نماز کے بعد یہ تجربہ کریں گے، یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ پورا گاؤں دریا کے کنارے جمع ہو گیا۔ وہ بکری والا بھی وہاں موجود تھا۔ مولانا صاحب نے ایک دو بار اندر ہی اندر ارادہ کیا اور انکار کر دیا کہ تجربہ نہیں کرنا۔ دل میں ڈر رہے تھے کہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا۔ مولانا صاحب نے کہا بھائیو میرے لیے رسی منگواؤ۔ انہوں نے اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھا اور اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور ڈھیلے ڈھیلے انداز میں بسم اللہ کو پڑھا اور چل پڑے دریا کی طرف۔ سبھی لوگ مولانا صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پہلا قدم پانی پر رکھا ڈبکیاں کھانے لگے۔ بدحواسی میں جناب یہ بھی بھول گئے کہ ابھی پانی کمر تک موجود ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب تو ڈوب رہے ہیں
انہوں نے رسی کھینچ کر مولانا صاحب کو باہر نکال لیا۔ مولانا صاحب کے ڈر نے بکری والے کو پریشان کر دیا۔ مولانا صاحب کو کیا ہوا، بسم اللہ پڑھا یا نہیں؟ وہ ڈر گیا۔ اس نے سوچا میرا تو روز کا معمول ہے۔ اس نے اپنے یقین پر فرق نہیں آنے دیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر دریا کو پار کر لیا۔ لوگ اس کے حق میں نعرے لگانے لگے، لیکن وہ سب سے بچ کر سیدھا مولانا صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے پریشان ہوں۔ آپ تو دریا میں ڈبکیاں کھا رہے تھے جبکہ میں دریا پار کر گیا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ کی اور میری بسم اللہ میں کیا فرق ہے؟ مولانا صاحب نے کہا بھلا آپ ہی بتاؤ کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا فرق یہ ہے اس چیز کا، یعنی پیڑ سے بندھی ہوئی رسی کا۔ آپ نے بسم اللہ تو پڑھ لیا، لیکن آپ نے بھروسہ کیا اس رسی پر، اور اس رسی کو پیڑ سے باندھ کر اپنی کمر سے باندھا، لیکن اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ بات ہے عقیدے اور بھروسے کی۔ اگر آپ اپنے عقیدے اور بھروسے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور دریا میں اترتے بغیر کسی سہارے کے، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی اور نہ ہی ڈوبنے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دے دیتا، وہ آپ کے لیے ٹھہر جاتا۔ مولانا صاحب نے یہ بات سنی تو کہا سچ میں تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا عقیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تھا، لیکن میں نے اللہ کا نام تو لیا لیکن بھروسہ کیا بے جان چیز پر۔ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے، اس پر یقین تو اس وقت ہی آ سکتا ہے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی قحط سالی کو دور کر دیا اور جانور پھر سے موٹے تازے ہونے لگے۔ تو آپ لوگ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور آپ لوگ بھی اللہ کے عقیدے پر یقین کریں۔ تو دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں اپنے کمنٹ ضرور کریں۔